یہ وہ شہر مصطفیٰ ہے، ادب کو ملحوظ رکھیں۔ شاعر کہتا ہے زائر کوئے جنا آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، اما دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، اور جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ دنیا میں جو مرضی کر لے، لیکن ایک بات دھیان میں رکھنا، یہ تمہارا شہر نہیں، یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے۔ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ عزیزان گرامی وقار، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ وہ شہر مصطفیٰ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت، ملاحظہ کیجئے گا حضرت، بڑی اچھی بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان نے تو یہاں تک کہا کہ جب شہر مصطفیٰ میں جاؤ نا، جب شہر مصطفیٰ میں جاؤ تو اگر کتے کو بھی دیکھو نا، کتے کو بھی دیکھو، ماشاءاللہ، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بدولت حضور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہاں شہر مصطفیٰ میں پلنے والا کتا بھی ہمارے لیے تعظیم کے قابل ہے، ہمارے لیے ادب لازم ہے کہ وہاں کے کتوں کا ہم ادب کریں، کیونکہ وہ شہر مصطفیٰ میں ٹہلنے والا اور پلنے والا کتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت ایک دفعہ حج کو گئے تو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا رضا کسی سگے طیبہ، سگ کہتے ہیں پیارے کتے کو، اعلیٰ حضرت نے کہا رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ یہ وہ شہر مصطفیٰ ہے پیارے۔ حضور اعلیٰ حضرت ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گئے اور ہندوستان سے ایک اور شاعر، ہندوستان کا بہت مشہور شاعر حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ جو ہندوستان سے جو شاعر گیا ہوا تھا نا، انہوں نے گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر کے ایک شعر کہا، ایک شعر کہا۔ وہ شعر کیا تھا آپ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ جو ہندوستان سے شاعر گیا ہوا تھا، وہ شاعر گنبد خضرا کو دیکھ کے یوں کہتا ہے کہ کب وہاں ایک درخت تھا، گنبد خضرا کے سائے کے بالکل قریب ایک درخت تھا، اب تو نہیں ہے، اب تعمیری ضروریات کے تحت اسے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں ایک درخت تھا، کھجور کا درخت۔ تو اس درخت کو دیکھ کر کے اس ہندوستان کے جو اور ایک شاعر گئے تھے، انہوں نے کہا، اس درخت کو دیکھ کر کے ایک شعر کہا انہوں نے کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی زیادہ تحسین سے نوازا انہیں، پیٹھ تھپتھپایا اور بہت زیادہ تعریف و توصیف کیا ان کا۔ وہ جو ہندوستان سے شاعر گئے ہوئے تھے، بڑی زیادہ تحسین انہوں نے پائی۔ یہی بات جا کر کے حضور اعلیٰ حضرت سے کسی نے بتا دیا، یہی بات کہ ہندوستان سے ایک شاعر آیا ہوا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، اما مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ جو ہی اعلیٰ حضرت نے یہ شعر سنانا پیارے، اعلیٰ حضرت تلملا اٹھے، غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا اس کی یہ جرت، اس کی یہ اوقات کہ حضور کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے رہا ہے۔ لیلا کی اوقات کیا ہے، لیلا اور مجنوں کی اوقات کیا ہے کہ انہوں نے رسول کائنات کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی، انہیں بلایا جائے۔ یہ سوچنے لگا یار میں جاؤں گا تو مجھے تعریف و توصیف ملیں گے، میں جاؤں گا تو مجھے نوازیں گے، مجھے داد و تحسین دیں گے۔ یہ گئے ہاتھ باندھ کے حضور اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار تمہاری یہ اوقات کیا ہو گئی، تمہارا یہ مجال کیسے ہو گیا کہ تم نے رسول کائنات کے روزے کو خیمہ لیلا اور مجنوں کے خیمے سے تشبیہ دی، تمہارا یہ مجال کیسے ہو گیا؟ وہ ادب سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی، میرا دھیان ادھر نہیں گیا، میری توجہ ادھر نہیں گئی۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو پھر لو اس کی اصلاح کر لو۔ وہ آدمی کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے حضور آپ ہی اصلاح دے دیجئے، آپ ہی اصلاح دے دیجئے۔
اب حضور اعلیٰ حضرت کا جواب سنو پیارے. اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اب حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, سنیے گا دل کے کانوں سے, اب حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارا مصرع اول ٹھیک ہے, پہلا لائن ٹھیک ہے, تم نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, اس کے بعد کہا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے, یہ غلط ہے. رسول کائنات کے روزے کو مجنو اور لیلا اور مجنو کے خیمے سے تشبیہ نہیں دیا جاتا. اب مجھ سے سنو, حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے کہنا, ایسے بولنا, ایسے کہنا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے, کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے. حضور اعلیٰ حضرت کا جواب سنو پیارے, نہ تو شاعری شہریار اپنی جگہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے, نام نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. اس ہندوستان سے جو وہ شاعر گیا ہوا تھا, حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارا مصرع اول ٹھیک ہے, تم نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. رسول کائنات کے روزے کو تم مجنو اور لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے رہے ہو, تمہاری اوقات کیسے ہو گئی؟ اب مجھ سے اس کا اصلاح لے لو. یوں کہنا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے, اما قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. اسی لیے تو کہتے ہیں نعت شاعری شہریار اپنی جگہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. بڑی محبت سے ہم نے آپ کو سنایا ہے پیارے, اللہ رب العزت قبول فرمائے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, عزیزان ملت اسلامیہ, وقت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. حضرت مولانا شمس الدین صاحب بیٹھے ہیں اور کسی بڑے کو بٹھا کر کے زیادہ طویل کرنا یہ بہتر نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم.